عمری حفظ اللہ سے ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کسی خاص جگہ کی فضیلت یا اس کی مذمت بیان کرنے کے سلسلے میں اسلامی اصول کیا ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے ملک شام کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت سنی ہے، تو اس سے خود پتہ چل گیا کہ اصول یہی ہے کہ کسی جگہ کی فضیلت کے لیے قرآن یا حدیث سے جو ہے اس کا ثبوت ہو۔ مکے کی فضیلت ہے، مدینہ کی فضیلت ہے، ملک شام کی فضیلت ہے، ان تینوں کی فضیلت جو ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہی کسی جگہ کی مذمت، تو یہ بھی جو قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ بحثرت ایسی تو کوئی مذمت نہیں ہے، البتہ یہ ہے حدیث میں کہ فتنوں کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ اب مشرق سے مراد جو ہے علماء کرام نے یہی عراق اور عراق کے اس طرف ایران، اس طرف انہوں نے جو ہے اشارہ کیا ہے جہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا، مسیح دجال کا ظہور ہوگا، تو یہ سب جو ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بحثرت یہ پہلی بات تھی میری کہ اسلامی اصول تو یہی ہے کہ کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے کسی جگہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی جگہ میں، کسی فاضل جگہ میں ہونا، یہ اس بندے کی فضیلت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ جو ہے فاضل اور مقدس نہیں بنتا مقدس جگہ میں رہنے کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، فاضل بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے تو اگر مقدس جگہوں پہ رہنا، جہاں پہ ثواب جیسے مکے میں جو ہے مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، بیت المقدس میں جو ہے 500 نماز کا، مسجد نبوی میں 1,000 نماز کا، تو ایسی مقدس جگہوں میں کوئی آدمی رہ کے گناہ بھی کرتا ہے عرض حرم میں، تو اس کے گناہ کا بھی جو ہے عذاب یا عقاب جو بھی ہے سزا، وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ آدمی زیادہ مسئول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے کسی مقدس جگہ میں رہنا یہ انسان کے جو ہے مقدس کی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں رہے۔ ہاں البتہ آدمی کوشش کرے کہ جہاں پہ لوگ اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت اختیار کرے، فتنوں کی جگہوں سے اور بری جگہوں سے، شر کی جگہوں سے محفوظ رہے، دور رہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس سلسلے میں مشرق مدد درخواست ہے۔ کافی اہم نکات آپ کے سامنے آ گئے، بس انہی نکات کی تائید جو ہے کچھ ایک آیت سے ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں سب سے بڑھ کر معذور رہی ہے، یہی انسان کا اصل معیار ہے۔ اس سلسلے میں ایک آثار میں کوئی ایک چیز ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کی صدر پہ انقطاع ہے، لیکن مانن صحیح ہے، اس لیے اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے، اسے حوالہ دیا ہے، اور اس سے بات بہت واضح ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ جو شام میں رہتے تھے، انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہلم الی الارض المقدسہ، کہ اس سرزمین کو جو مقدس سرزمین ہے شام، وہاں تشریف لے آؤ، وہاں چلے آؤ۔ تو انہوں نے لکھا ان الارض لا تقدس احدا، کہ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، وانما یقدس الانسان عمل، کہ انسان کو اس کا عمل مقدس بناتا ہے۔ تو ہم یہ فضیلتیں سنتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس علاقے میں جو بھی رہیں گے، جب بھی رہیں گے مقدس ہوں گے، اور پھر ان کے اعمال کیسے بھی ہوں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار اس کے عمل کا ہی ہوگا۔ اور یہ جو بشارتیں ہیں وہ اکثر کے اعتبار سے، بعض حالات میں ہو سکتا ہے کہ حالات اس کے مخالف مختلف ہوں، جیسا کہ نجد کے بارے میں بعض حدیث میں یہ خبر دی گئی کہ نجد کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ فتنے ابھریں گے، تو بعض لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر کوشش کرتے ہیں کہ جو نجد اونچے علاقے کو کہتے ہیں جو ٹیلے پر واقع ہو، تو ظاہر ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے جو نجد باقی ہے، وہیں نبی قریب میں جو مجدد کے منصب پر جو فائز ہوئے تھے شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں وہ ان کی طرف جذبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نجد کی مذمت کی جو احادیث ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مقام کی اگر مذمت کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقام پر جو بھی لوگ ہوں گے ان کی مذمت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا میزان ہوگا قرآن حدیث میں، ان کے عمل کو تولا جائے گا، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو درست ہے، اگر اس کے مخالف ہے تو درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا مصلح الدین عمری مدنی حفظہ اللہ،
سرزمین شام میں ظاہر ہونے والی بعض علامات قیامات کا ذکر کرنا. اصل چیز یہاں پر تناظر کے تھا کہ علامات قیامت کے تناظر میں شام کو دیکھنا تھا. تو موضوع سے صلب موضوع سے تعلق رکھنے والی بات، تو اس کے تعلق سے کئی ایک علامت دے دیکھیے. عام طور پر علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ. اور اسی کو دوسری تعبیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، علامات متوسطہ اور علامات کبریٰ. یعنی جو قیامت سے بالکل قریب میں واقع ہونے والی علامات ہے ان کو علامات کبریٰ کہا گیا، اور جو درمیانی وقت میں نازل ہوگی اس کو علامات متوسطہ، اور جو بہت پہلے قیامت سے رونما ہوگی ان کو علامات بعیدہ یا پھر علامات صغریٰ کہا گیا. تو عام طور پر علامات بعیدہ کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ علامات متوسطہ میں بہت سی چیزیں اس میں بیان کی گئی، جیسے کہ ہمارے شیخ راشد کے بیان میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردن پر دیکھی جائے گی. وہ بصرہ نہیں بصرہ ہے. اور اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ 11ویں یا 12ویں ہجری کے درمیان یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور اسی کی ایک نشانی مدینہ میں جبل محروق ہے جہاں پر آ کر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. یہ ایک بڑی علامت یعنی متوسطہ علامات متوسطہ میں شمار کی گئی ہے مورخین اور علماء کی جانب سے. اسی طریقے سے اس میں فتح شام کی یعنی شام کا فتح ہونا مسلموں کے ہاتھ میں، یہ بھی ایک علامت جو کہ متوسطہ میں شمار ہوئی ہے. فتح بیت المقدس کا یعنی فتح ہونا جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا وہ بھی ایک علامت شمار ہوئی. اسی طریقے سے علامات کبریٰ میں سے یاجوج و ماجوج اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ساری علامات ہیں. اس کے تعلق سے کئی ایک احادیث میں نقل کر کے لایا تھا، تو تفصیل میں کہ اگر اجازت ہو تو پھر میں تفصیل دے جاؤں مختصر. جی تو اس میں ایک اور ایک سب سے بڑی جو علامت ہے اس کے تعلق سے جو کہ ضمناً اس کی فضیلت بھی بیان کرتی ہے کہ اس کے تعلق سے تاریخ دمشق ابن عساکر کی پہلی جلد میں یہ بات مروی ہے کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روی عنہ فسرت قال اتينا عثمان بن ابي العاص يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا فلما حضرت الجمعة امر لنا بماء فاغتسلنا وطيبنا ثم جاء عثمان بن ابي العاص فتحولنا اليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين 3 أمصار مصر بمنطقة البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فتفزع الناس 3 فزعات أو فتوزع الناس 3 فزعات فيخرج الدجال. یعنی یہاں پر بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ جو ہے صرف 3 مقاموں کو ایک امن کا مقام جان کر اس میں پناہ گزیر ہو جائیں گے. ایک جس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مصر بملتقى البحرین، بحرین جہاں پر ملتے ہیں وہ کون سے بحرین اللہ اعلم، وہ مصر بالحیرہ. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو میں اصل استدلال کے لیے آتا وہ مصر بالشام، یعنی شام کے ایک مقام پر، اور بہت ممکن ہے کہ وہ دمشق ہو کیونکہ دوسری علامات قیامت اس کی تائید کرتے ہیں. اور واقعہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد وہ 3 جھٹکے لگیں گے جس کے بعد دجال رونما ہوگا. یعنی وہ 3 زلزلے یا پھر تفزع الناس، اس کی کچھ لوگوں نے زلازل سے بھی تعبیر کی ہے، تو وہ جھٹکے یا زلزلے ہوں گے جس کے بعد لوگ جمع ہو جائیں گے. تو یہ شام کو اسی لیے یعنی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ منبع الانبیاء، ایک تو انبیاء کی سرزمین رہی بہت چور رہ گئے، اور اسی طریقے سے ایک تعبیر یہ بھی آتی ہے کہ وہاں پر سارے کے سور مفزع الناس، کہ وہ لوگوں کو پریشانی میں سکون کی راحت کی جگہ بنے گا، لوگ اس طرف کود پڑیں گے. تو یہ اس قسم کی باتیں اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اسی طریقے سے جو دجال کا رونما ہونا، دجال یقیناً شرقی یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ یا مدینہ یعنی سعودی آج ہم جسے کہتے ہیں اس علاقے میں تھے، تو سعودی کا شرقی حصہ جیسا کہ دوسرے بھائی بتا رہے تھے وہ عراق وغیرہ ہوگا، تو یقیناً دجال وہاں کے علاقے سے نکلے گا اور پھر سب جگہ فساد بچاتے ہوئے وہ مدینہ کے بالکل قریب پہنچے گا، احد پہاڑ کے پیچھے پہنچ جائے گا، وہاں پر سے اس کو فرشتے مار کر بھگائیں گے تو وہ شام کو جائے گا اور شام میں اس کو مار دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر، اور اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر قتل اور خاتمہ کریں گے. اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا بھی جو یاجوج ماجوج جو رونما ہوں گے شام کے کسی حصے میں ہوں گے، وہیں سے وہ لوگ ساری دنیا میں پھیلیں گے اور فساد بچائیں گے.
سمجھتا ہوں اس قدر کافی ہے، اور اگر کچھ ہے تو یقیناً ہمارے پاس کچھ دعا ہے. جزاکم اللہ خیرا شیخ. بارک اللہ فیکم. مشرف حفظ اللہ کا کہنا ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. جنگوں کو حدیث یا ملاحم کہا گیا ہے، تو صحیح احادیث میں ملاحم کا تذکرہ کس طرح سے آیا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں شیخ راشد. حدیثین نے باقاعدہ ایک کتاب یعنی ایک باب حدیث میں جو مختلف کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، اس طرح ایک باب بنایا ہے اس کی اہمیت کے خاطر، تاکہ ایک آدمی اگر نماز کی حدیثیں ڈھونڈنا چاہ رہا ہے تو اس کو ساری حدیثیں ایک جگہ مل جائیں. اس طرح ایک ترتیب دی گئی ہے. اس میں ایک باب تقریباً ہر محدث نے رکھا ہے، باندھا ہے. امام بخاری نے باندھا کتاب الفتن کے نام سے، امام مسلم نے باندھا کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اور امام ابو داؤد نے باندھا کتاب الفتن والملاحم. تو فتن اور ملاحم کا میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. فتن کہتے ہیں وہ فتنے یا وہ لڑائیاں جو مسلمانوں کے آپس میں ہوں گی. قیامت سے پہلے ایسے کچھ لڑائیاں ہوں گی جس میں مسلمان خود آپس میں لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ بعض حدیث میں الفاظ ایسے ہیں کہ خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، وہ مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے. تو اس طرح ایسی کچھ لڑائیاں ہوں گی، ان کو فتن کہتے ہیں. اور یہ فتن یعنی یہ فتنے مسلمانوں کے آپس میں ہوں گے. لیکن ملاحم کہتے ہیں ایسی عظیم جنگیں جو قیامت سے پہلے ہوں گی اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوں گی. تو اس کو فتن یا فتنہ اس کو نہیں کہیں گے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوں گی. تو یہاں ملاحم سے مراد ایسی جنگیں جو قیامت سے قریب ہوں گی اور مسلمانوں اور کافروں کے مابین ہوں گی. تو ایسی کئی نوک جھونک ہوتی رہیں گی، لیکن جو سب سے بڑی جنگ واقع ہوگی وہ دمشق میں ہوگی، شام میں ہوگی. اس کی یسیر بن جابر کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں اس کی حدیث وارد ہے، اور دیگر احادیث میں بھی اس کی تفصیلات آئی ہیں. صحیح الجامع میں امام البانی نے اس کی کئی مختلف احادیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس کا مختصر اس طویل احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ جو واقع ہوگی وہ شام میں ہوگی. اور اس سے پہلے کا کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے کے حالات جو ہوں گے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، روم تقریباً عیسائی لوگ ہیں، تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی صلح ہوگی. صلح مطلب جنگ بندی، کہ ہم اور آپ آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ صلح ہوگی. اس صلح کے پیش نظر کچھ عیسائی دھیرے دھیرے آ کر شام کے آس پاس بسنے لگیں گے، شام میں بسیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونی شروع ہوگی. اور ایک مرتبہ ایسی جو چھوٹی لڑائی ہوگی اس میں عیسائیوں کو جیت ہوگی، تو وہ لوگ ان میں سے ایک آدمی ایسا کرے گا کہ وہ صلیب کو اٹھا کر کہے گا کہ صلیب جیت گیا یا صلیب کو غلبہ حاصل ہو گیا. یہ مسلمانوں کو اصل میں اکسانے کے لیے وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. تو اس پر ایک مسلمان غیرت میں آئے گا اور اس صلیب کو توڑ دے گا، اور جو آدمی وہ صلیب اٹھایا تھا اس کو قتل کر دے گا. پھر یہی ایک بڑی جنگ کی شروعات کا سبب بنے گا. اور یہاں جو صلح عیسائیوں یعنی رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی وہ صلح ٹوٹ جائے گی. پھر ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کے تقریباً اس میں 3 دن تک، یہ 3-4 دن تک یہ جنگیں چلیں گی. اور مسلمانوں کا پہلا جو دھڑا ہوگا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج جو پہلے لڑے گی وہ شکست کھا جائے گی. پھر ایک دوسری فوج لڑے گی، وہ بھی شکست کھائے گی. اور جب تیسری جو فوج آئے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدینے سے بھی اس میں فوجی آئیں گے، اور بقیہ جو اہل اسلام ہیں جہاں جہاں سے وہ آ سکتے ہیں وہ آئیں گے، اور وہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور حدیث میں رومیوں کی تعداد جو بتائی گئی ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے رومیوں کے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے. اگر آپ 12,000 کو 80 سے ضرب دیں گے تو 9,60,000 ہوں گے. تقریباً 10 لاکھ کی فوج مسلمانوں سے لڑے گی. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تقریباً اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 100 بیٹوں میں صرف ایک بیٹا ہی بچے گا مسلمانوں میں سے. تو اس قدر سخت جنگ ہوگی اور ایسی لڑائی لڑیں گے مسلمان. بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی. اور اس قدر
اس میں جب لوگ مارے جائیں گے تو لوگوں کو نہ غنیمت کی خوشی ہوگی، یعنی مال غنیمت اگر ملتا ہے آدمی کو تو اس وقت خوشی ہوگی جب اس کے اہل و عیال ہوں، کچھ لوگ ہوں. جب اس طرح لوگ مر جائیں گے، اس طرح لوگ شہید ہو جائیں گے 90/9، اگر ایک ایک خاندان کے اگر آدمی بھی شہید ہو جائیں تو اس غم میں وہ لوگ نہ تقسیم مال غنیمت کو تقسیم کریں گے اور نہ کسی کا ترکہ تقسیم ہوگا. حتیٰ کہ اس کے اوصاف کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاس سے اس جنگ کے قریب سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرے گا تو وہ بھی مارا جائے گا. اس قدر اس کی بھیانک تصویر جو ہے احادیث میں بیان کی گئی ہے. مختصراً یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو، اس عظیم جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے قیامت کی علامتیں گنوائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی علامتیں گنواتے ہیں کہ میرا انتقال کر جانا خود ایک قیامت کی علامت ہے. پھر بیت المقدس کی فتح بھی ایک علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے. 6 میں سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تکون ہدنة بینکم وبین الروم، تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، پھر وہ صلح اس طرح ٹوٹے گی اور ایک عظیم جنگ برپا ہوگی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتلایا. اور یہ جنگ شام میں ہوگی اور مسلمانوں کی جو فوج ہوگی وہ غوطہ تو دمشق، یعنی دمشق کے کنارے پر غوطہ علاقہ آج بھی شامل ہے اور آج بھی وہاں جو جنگیں چل رہی ہیں اس میں غوطہ بڑی جگہ ہے جہاں پر گھماسان کی جنگ چل رہی. تو وہ غوطہ تو دمشق وہاں پر مسلمانوں کی فوج ہوگی اور حلب وہ بھی شام ہی میں ہے تو وہاں پر وہ رومیوں کی فوج ہوگی. اس طرح مسلمان اور کفار کی رومیوں کی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کی فتح ہوگی اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مختصر روشنی اس پر آ گئی ملاحم پر. جزاکم اللہ خیرا. ہم مشرف حفظہ اللہ سے ان موضوعات پر تاریخ خاص جیسا کہ تفصیلات ہمارے سامنے آئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں 2 جنگیں ہوں گی. آخری قیامت کی علامت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں کا حوالہ دیا جو وہاں واقع ہوں گی شام کے علاقے میں 2 جنگیں ہوں گی. پہلی جنگ وہ ہوگی جس میں روم یعنی نصارہ مسلمانوں سے صلح کی پیشکش کریں گے اور مسلمان اور روم دونوں مل کر ان دونوں کے دشمن کون ہوگا نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے مقامات کے نام بھی بتائے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ دشمن کون ہوگا. اب اس دشمن کے طور پر ہم فلاں ملک کو خاص کریں گے جیسے روس کو یا پھر ایران کو عراق کو، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. مطلب ہے کہ ہم خاص اور تعین نہیں کر سکتے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ اور بات ضرور ہے کہ ایک ایسا اتحاد ہوگا جو نصارہ اور مسلمانوں میں ہوگا اور اس اتحاد کی پیشکش خود نصارہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس دشمن سے وہ خود پریشان رہیں گے اور وہ دونوں مل کر ان کے ساتھ کریں گے. تو یہ مراحل ہیں، وہ ان کو شکست دیں گے. اس کے بعد جیسا کہ ہمارے ساتھی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے بعد جو ہے جب جیت ہو جائے گی تو ایک رومی کہے گا کہ آپ سلیب غالب آ گیا تو ایک مسلمان اسے میں قتل کر دے گا. تو اس کے بعد یہ روم غداری کریں گے تو مسلمانوں کے سارے وہاں شہید ہو جائیں گے. تو پھر وہاں مدینے سے ایک فوج آئے گی اور یکی بارے دیگر تینوں فوجیں جو ہے شکست کھا جائیں گی یہاں تک کہ آخری فوج آئے گی. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کے ہاتھوں میں فتح دے گا. پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ آج مسلمانوں کے پاس ہی ہے، ترکی کے پاس ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ حالات دنیا کے تبدیل ہوں گے اور اس تبدیلی میں پھر وہ ان کے پاس ہو جائے گا، پھر سے مسلمان قبضہ کریں گے یا پھر ہو سکتا ہے روم جو غداری کریں گے اس موقع پر وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوں گے. جو بھی ہوگا ادھر قسطنطنیہ فتح ہوگا اور وہ صرف تدبیر سے فتح ہوگا. یعنی مسلمانوں کو اس کے بعد پھر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ تدبیر سے مسلمان اس کو فتح کر لیں گے. ادھر مسلمان اس کی خوشی میں ہوں گے کہ ادھر اطلاع آئے گی کہ دجال آ چکا ہے تو اسی وقت مجاہدین پھر وہاں سے واپس اپنے مقاموں کو پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں کی خبر کریں. اور اس کے بعد جب ایک علامت یعنی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت اگر واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد یقین بعد دیگر دوسری ساری علامتیں آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی اس کے بعد پھر دنیا کے اختتام کے لیے زیادہ موقع نہیں ہوگا. یعنی علامتیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ ایک کے بعد ایک واضح ہوں گی. تو یہ جو جنگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہیں اس سے علماء نے کچھ مسائل استعمال کیے ہیں اور وہ بہت ہی اہم ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج جو نصارہ کا غلبہ ہے مسلمانوں کی ممالک پر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. وہ کنٹرول ان کے پاس نہیں رہے گا
کیونکہ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کی پیشکش ان کی طرف سے ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، یعنی مسلمانوں کی مدد کی انہیں ضرورت پڑے گی، جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج مغربی ممالک میں عام طور پر جو الہادی فکر پائی جاتی ہے ان کی حکومت میں وہ ختم ہو جائے گا، اور دینی مذہبی ذہن غالب آ جائے گا، سلیبی قوت، یعنی جیسا کہ ہم خبروں میں بات سنے تھے کہ یہ سلیبی جنگی ہیں، تو یہ جو سلیبی ذہن ہے وہی ان کا غالب آ جائے گا، دینی ذہن، اور اسی دینی ذہن کے مطابق وہ لڑیں گے اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہیں، ان پر ہمیں اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اس کی تعبیر، اس کی تفسیر کے سلسلے میں ہم تحدید کریں یہ جو ہے درست نہیں ہے، یعنی تحدید کرنا کہ یہ وہی زمانہ ہے یہ ہمارے لیے درست نہیں، بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے ایسے حالات تبدیل ہو چکے ہیں جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آخری علاماتوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو اس سے جو نصیحتیں ہیں وہ ہمیں لینا چاہیے، لیکن تحدید سے بہرحال گریز کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ ارشاد اللہ عمری حفظہ اللہ، علامت قیامت کی وقوع کے سلسلے میں تعین زمانہ کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت میں نے تعین کے اس کہ فلاں زمانہ یا فلاں اشخاص یا فلاں جماعت پہ تعین نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں یقیناً جو ہے عمومی طور پہ قیامت کی نشانیاں کا شروع ظہور تو ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، پھر آگ کا نکلنا، بسرا کی اونٹنیوں کی گردنوں پہ دیکھنا، جی، اور اسی طریقے سے جو ہے نبوت کی دعویٰ کرنے والے پہلی صدی میں، پھر دوسری صدی سے لے کے اب تک کتنے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے زنا کا عام ہونا، سود کا پھیلنا، یہ سب جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، جی، اور خطر کا کثرت سے ہونا، تو یہ سب جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، شروعات ہو چکی ہے۔ مگر یہاں پہ جو ہے عام طور پہ ابھی جو قریب جو پڑھ رہا تھا میں مطالعے کے دوران جو ہے داعش مثال کے طور پہ، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہی وہ جماعت ہے جو مقام دابق یعنی شمالی سوریہ میں 80 جھنڈوں کے تلے آنے والے دشمنوں سے لڑیں گے، تو تحالف دولی کو جو ہے انہوں نے اس سے شمار کر کے اپنے آپ کو وہ جماعت شمار کیا، اور لوگوں میں جو ہے اسی فکر کو پھیلاتے ہوئے کہ اور ہم وہ جماعت ہیں جو ہے جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہم جو ہے 80 جھنڈوں کے تحت جو آنے والی جو تحالف جو آپس میں مل کے لڑیں گے تو ہم یوں مسلمان، تو ہر صورت جو ایسے نہیں، بلکہ حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ خوارج کا ظہور ہوگا، جی، جو صفحہ بالکل دیوان مطلب عقل کے کم ہوں گے اور قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو علماء کرام نے یہ سب صفات جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر صورت جو ہے وہ جو ہے اپنے جماعت کو کثرت یہ بڑھانے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا، تو ایسے بہت بے شمار لوگوں نے جو ہے خاص اشخاص کو یا خاص جماعتوں کو یا خاص چیزوں کو جو ہے کی تعین کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے، اللہ ہے کہ جو ہے بالکل واضح ہو جائے اور علماء کرام امت کا جو ہے اجماع ہو جائے ان صفات کی روشنی میں، تب جو ہے تعین کا الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی حقیقت اللہ عالم۔ ملکی شام یا سرزمین شام سے متعلق یہ موضوع کافی وقت طلب اور تفصیل طلب ہے، لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ہم بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ اتنی ساری باتیں ہم لوگ سرزمین شام سے متعلق سماعت فرمائی ہیں، تو آئیے ان تمام باتوں سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، ہم سنیں گے مشرف مذاکرہ شیخ حفیظ۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحکمۃ فی تقدم الاشراط ایقاظ الغافلین وحثهم علی التوبۃ والاستعداد۔ قیامت سے آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قیامت کی علامتیں رکھی ہیں اس کی حکمت یہی ہے کہ غافل لوگوں کو جگایا جائے، لوگ جو بدعملی کا شکار ہو جائیں وہ اپنے عمل کو درست کر لیں، ان تمام علامتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات کو محسوس کریں کہ اب وہ اس وقت سے قریب ہو چکے ہیں جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انہیں ملاقات کرنا ہے۔ جب یہ وقت سے ہم قریب ہو چکے ہیں تو اب ضروری ہے کہ انسان اپنی اس بدعملی سے باز آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور پھر یہ کہ ان کو ابھارا جائے توبہ پر، کیونکہ ایک مومن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ بالکل وہی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں تو یقیناً وہ ان کی سچ قرار دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کہ زمین پر وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وہ ان چیزوں کو مکمل طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی علامتیں بہت سی ظاہر ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی، ماحول تبدیل ہو جائے گا، قیامت سے پہلے یقیناً یہ ماحولیاتی تبدیلی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، کہیں بارش ہوگی۔ اس کے بعد آخری جو علامتیں بتائی گئی وہ یہ کہ جو جنگیں ہوں گی اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ ایک سلوس پانی ایک سال جو ہے روک دے، اس کے بعد دوسرے سال دوسرے سلوس روک دے، تیسرے سال مکمل آسمان سے کوئی بارش نہیں ہوگی۔ لوگ کیسے زندہ رہیں گے پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تحلیل، تکبیر اور تحمید اور تسبیح کے زور پر جو ہے زندہ رہیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں واقع ہوں گی، جیسے زلزلوں کا کثرت ہونا، تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کا ایک الگ رویہ ہوتا ہے اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کا الگ رویہ ہوتا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ قانون، یہ قدرتی قوانین ہیں اور یہ قدرت ہے، زلزلے کی یہ مقاصد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلزلے واقع ہونے کے زمین کے نیچے سے جو ہے ہٹنا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پر زمین کو ہٹانے والا کون ہے اور اس مقام پر کیوں ہوتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس میں حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مکمل طور پر ایک ایمان والی کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم جو آیتیں، جو نشانیاں ظاہر کرتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے ہیں۔ تو اہل ایمان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنا اور خوف کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے ذکر کیا کہ جب یہ تمام علامتیں ہمارے سامنے آئیں تو اہل ایمان کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ ایمان، جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہی واقع ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ دنیا کا سب سے بہتر وہ شخص جو کہ دجال سے مقابلہ کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے اسے قتل کرنے سے پہلے، اور جب دجال اسے قتل کر دے گا اس کو پھر زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو ایمان لاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ جواب دے گا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہوگا کہ تم دجال ہو، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تم لوگوں کو قتل بھی کر سکو گے۔ اس کے بعد وہ قتل کرنا چاہے تو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو ان تمام علامتوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں ایک سبق ملنا چاہیے، ایک درس ملنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اعتراف کریں اور پھر اپنے اعمال کی درست کی طرف اور توبہ استغفار میں جلدی کریں، اور اسی طرح اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ تو یہ بنیادی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو الفاظ ہیں کہ اصل مقصد یہی ہے، اشراط ساعہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے رکھا، اچانک قیامت آئے گی لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشراط ساعہ رکھے ہیں تاکہ جو بدعملی کی زندگی ہے لوگ اس سے باز آ جائیں، بیدار ہو جائیں اور پھر اپنی توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آخر میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کمیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔